بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ اول دعوت اسلامی والی ضمیر کا بیان۔ یہاں سے قواعد الصرف کا آخری سبق جو ہے ضمیر کا بیان بتا رہے ہیں۔ ضمیر کی تعریف، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے مصنف، ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یعنی جو اس میں ظاہر کی جگہ آئے، جیسے انا، انتی، ہوا۔ تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو متکلم کی جگہ پر بولی جاتی ہے، یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جیسے میں، اس کے لیے بولی جاتی ہے۔ مخاطب یعنی جس سے بات کی جاتی ہے، جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بولی جاتی ہے، جیسے کہ انتا، آپ یا تو۔ یا ایسے غائب پر دلالت کرتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جیسے زید آیا، اس نے کھایا، وہ پیا۔ تو پہلے تو ایک بار نام زید کا لے لیا گیا، اس کے بعد اس وہ کے ذریعے جو خطاب ہو رہا ہے یہ ضمیر ہے، اور عربی میں وہ ہوا کہلاتی ہے۔ اب ضمیر کی اقسام کیا کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں ضمیر کی اقسام یہ ہیں، تقریباً 5 اقسام بتائیں گے۔ نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل، نمبر 3 منصوب متصل، نمبر 4 منصوب منفصل، نمبر 5 مجرور متصل۔ اب ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ یہ کیا ہے؟ اپنے عامل سے مل کر کے آتی ہے اور محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ جیسے ضربتا میں تا ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ یہ فاعل کی جگہ واقع ہے۔ اب یہ فاعل کی جگہ واقع ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور دوسری بات جو ہے یہ فعل سے ملی ہوئی ہے، تو دونوں باتیں پائی گئیں، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوئی۔ ضمیر مرفوع متصل کی اقسام، ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں، ایک بارز، دوسری مستتر۔ بارز ضمیر کسے بولتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بارز کا مطلب ظاہر ہے، یعنی وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، یعنی جو ظاہر ہو، جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، یعنی جو دکھتی ہو۔ جیسے ضربتو میں تو ضمیر جو ہے یہ پڑھنے میں آ رہی ہے، یہ دکھ رہی ہے، تو تو ضمیر یہ بارز ہے۔ مستتر یعنی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی، وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، جیسے ضربا میں ہوا ضمیر ہے لیکن مستتر ہے، پوشیدہ ہے، دکھ نہیں رہی ہے، تو اس لیے اس کو مستتر کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ۔ مستتر کا مطلب پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اب بتاتے ہیں یہ مستتر جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز الاستتار، ایک ہے واجب الاستتار۔ جائز الاستتار کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر مستتر جس کا پوشیدہ ہونا جائز ہو، یعنی ہم اس کو پوشیدہ کر بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو پوشیدہ نہ بھی کریں، دونوں جائز ہیں۔ جبکہ واجب الاستتار ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمیر مستتر جس کا پوشیدہ ہونا واجب ہو، یعنی وہ ہمیشہ پوشیدہ ہی رہے گی۔ اب آئیے ضمیر مرفوع متصل بارز کیا کیا ہیں، جو کہ یہاں پر بتائی تھی۔ پہلی قسم جو تھی ضمیر مرفوع متصل بارز کے بارے میں جو بتایا تھا، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں، کون کون سے صیغے میں آتی ہیں۔ تو ماضی کے جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر وہ ضمیر بارز رہتی ہے، جیسے کہ ضربا میں الف ضمیر، ضربو میں واو ضمیر، ضربتا میں الف ضمیر، ضربنا میں نون ضمیر یا نا ضمیر، ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، اور ضربتم میں تم ضمیر، ضربتی میں تی ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتنا میں تنا ضمیر، ضربتو میں تا ضمیر یا تو ضمیر، ضربنا میں نا ضمیر۔ یہ تو فعل ماضی میں جو ضمیر بارز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا۔ اب مضارع، امر اور نہیں میں کیا کیا ضمیر بارز ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ مضارع کا پہلا صیغہ یضربانی، تثنیہ کا لیضربا، لا یضربا، یہ جتنے بھی تثنیہ کے صیغے ہیں مضارع امر نہیں کے، ان میں سب سیم ہوتی ہے الف ضمیر بارز۔ اسی طریقے سے یضربونا، لیضربو، لا یضربو جو کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان میں سیم ضمیر ہوتی ہیں، چاہے مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، واو ضمیر بارز ہوتی ہے۔ اس کے بعد تضربانی، لتضربا، لا تضربا جو کہ مؤنث ہم مان لیجئے یا مذکر مان لیجئے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، ان تمام کے لیے ایک ضمیر آتی ہے، وہ ہے الف ضمیر، چاہے امر ہو، نہیں ہو یا مضارع ہو۔ آگے ہے یضربنا، لیضربنا، لا یضربنا، ان تمام کے لیے نون نا ضمیر آتی ہے جو کہ بارز ہوتی ہے۔ آگے ہے تضربانی، لے تضربا، لا تضربا، تضربانی مضارع، لے تضربا امر، لا تضربا
نہیں، ان تمام کے لیے جو ہے ایک ضمیر آتی ہے جو کہ ہے الف ضمیر، اور یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے تمام صیغے ہیں۔ آگے ہیں تدریبون لتدریبو لا تدریبو، جو کہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، چاہے مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، ان تمام کے لیے ایک ضمیر آتی ہے اور وہ ہے واو ضمیر۔ اس کے بعد ہے تدریبین لے تدریبی لا تدریبی، ان تمام کے لیے ایک ضمیر آتی ہے اور وہ ہے یا ضمیر، یعنی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، چاہے مضارع کا ہو، امر کا ہو، نہیں ہو کا ہو، ان تمام کے لیے یا ضمیر بارز آتی ہے۔ آگے ہے تدریبانی لے تدریبا لا تدریبا، یعنی جو تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں ان تمام کے لیے سیم ضمیر آتی ہے اور وہ ہے الف ضمیر۔ آگے ہے تدربنا لے تدربنا لا تدربنا، جو کہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں ان تمام کے لیے ایک ضمیر آتی ہے، وہ ہے نا ضمیر۔ یہ تو ہم نے بارز ضمیر کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب جو ہے مصنف یہاں پر ضمیر مرفوع متصل مستتر کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ ضمیر کی دو قسمیں بتائی تھیں، ایک ضمیر بارز اور ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں تھیں، ایک بارز اور ایک مستتر۔ تو بارز کے بارے میں تو کلام پورا کر چکے، اب اس کے بعد جو ہے مستتر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور مستتر آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب الاستتار، ایک جائز الاستتار۔ تو پوری کی پوری گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ پہلے ماضی کے بتاتے ہیں، دربا دربت، ان دونوں کے لیے یعنی دو صیغے جو ہیں جو چھوٹے تھے پہلے تثنیہ سے شروع وہاں پر کیا تھا، تو ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ رہ گیا تھا، ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ رہ گیا تھا۔ تو واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، اور دربت میں ہیا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، یعنی جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ مضارع میں اور امر میں اور نہیں میں جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یضرب لیضرب لا یضرب، اس میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے۔ اور تدرب لے تدرب لا تدرب جو مذکر حاضر کے صیغہ ہے، چاہے مضارع ہو، چاہے جو ہے امر ہو، چاہے نہیں ہو، اس میں اچھا یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے تدرب لے تدرب لا تدرب، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے۔ آگے ہے تدرب لے تدرب لا تدرب، جو کہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ادرب لے ادرب ادرب لے ادرب لا ادرب، یہ جو ہے مضارع کا صیغہ اور امر کا صیغہ اور نہیں کا صیغہ واحد متکلم کا ہے، اس میں انا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے۔ ندرب لے ندرب لا ندرب، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس میں نحن ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، چاہے مضارع کا ہو، امر کا ہو، نہیں کا ہو، تمام میں۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ واجب الاستتار ان میں کون کون سی ضمیریں ہیں، جو مضارع، امر اور نہیں کے بتائی گئیں، اور جو ماضی کے بتائی گئیں ابھی۔ واجب الاستتار کون سی ہیں اور جائز الاستتار کون سی ہیں؟ تو فرماتے ہیں تدربوں میں انتا ضمیر واجب الاستتار ہے، ادربوں میں انا ضمیر جو ہے یہ واجب الاستتار ہے، ندربوں میں جو نحن ضمیر ہے وہ بھی واجب الاستتار ہے۔ اور جائز الاستتار ضمیر یہ ہیں، دربا جو پہلا صیغہ ماضی کا بتایا تھا اس میں ہوا ضمیر جائز الاستتار ہے، دربت جو ماضی کا دوسرا صیغہ بتایا تھا واحد مؤنث غائب کا، اس میں ہیا ضمیر جائز الاستتار ہے۔ یضربو جو مضارع کا پہلا صیغہ بتایا تھا اس میں جو ہے ہوا ضمیر جائز الاستتار ہے، اور تدربو جو کہ مضارع کا دوسرا صیغہ بتایا تھا واحد مؤنث غائب کا، اس میں بھی یا ضمیر جو ہے جائز الاستتار ہے۔ اب اس کے بعد سوال دے رہے ہیں، تمرین دے رہے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ درج ذیل افعال میں صیغے کے مطابق ضمیر مرفوع متصل کی قسم پہچان کریں۔ پہلے تو ہمیں بتانا ہے کہ بارز ہے یا مستتر ہے، پھر اگر مستتر ہے تو مستتر کون سی ہے، جائز الاستتار ہے، واجب الاستتار ہے۔ تو دیکھیے جیسے کہ پہلا ہمارے پاس صیغہ ہے، فعل ہے کتبہ، تو کتبہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ضمیر ہے، کیونکہ ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور یہ ہوا ضمیر جو ہے جائز الاستتار ہے، یہاں پر لکھ دیں گے جائز الاستتار ہے۔ اس کے بعد یلعبانی جو ہے، یلعبانی میں ضمیر بارز ہے جو کہ الف ضمیر بارز ہے۔ اس کے بعد اجلس جو کہ فعل امر ہے، اس میں انتا ضمیر مستتر ہے اور وہ واجب الاستتار ہے۔ اس کے بعد قتم تما میں جو ہے تما ضمیر بارز ہے، تما ضمیر کیا ہے، بارز ہے۔ اور اس کے بعد دخل تنہ میں تنہ ضمیر بھی بارز ہے۔ اس کے بعد لا تجرحا میں الف ضمیر بارز ہے۔ اس کے بعد لم ینجحو میں واو ضمیر بارز ہے۔ اس کے بعد لن اترکا میں جو ہے انا ضمیر مستتر ہے اور وہ واجب الاستتار ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے ہمارے پاس لا افعلن
لا فعلنا میں بھی انا ضمیر ہے اور وہ مستتر ہے، واجب الاستتار ہے، یہاں لکھ دیں گے۔ لنسمعنا میں نحن ضمیر ہے جو کہ واجب الاستتار ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے جو کہ واجب ہے، واجب الاستتار یعنی اس کا پوشیدہ رہنا واجب ہے۔ لا تخرج میں انت ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ واجب الاستتار ہے، یعنی اس کا پوشیدہ رہنا واجب ہے۔ افتح میں انت ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ واجب الاستتار ہے۔ اس کے بعد حفظتم میں ضمیر بارز ہے تو یہاں پر تم ضمیر لکھ دیں گے، تم ضمیر بارز ہے۔ غسلنا میں نا ضمیر جو ہے بارز ہے۔ رفعتی میں تی ضمیر بارز ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہماری کتاب مکمل ہو گئی قواعد الصرف۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام اسباق جو بھی پیچھے پڑھائے گئے ہیں سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں آئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔